السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی جگہ پر ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ اس کے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی اور جائیداد ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اور وہ یہ کہہ کر فوت ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ تینوں چکر میں پڑ گئے کہ کس کو وراثت ملے گی اور کس کو نہیں، چونکہ تینوں بیٹوں کا نام تو عبداللہ تھا۔ تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ حل کروائیں گے۔ یہ سوچ کر تینوں شہر کی اور نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے اس سے پوچھا، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ بولا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں ہاں تم نے صحیح کہا۔ دوسرا عبداللہ بولا، کیا تمہاری اونٹنی لنگڑی تھی؟ آدمی نے کہا، ہاں ہاں میری اونٹنی لنگڑی تھی۔ تبھی تیسرا عبداللہ بولا، کیا تمہاری اونٹنی کی دم نہیں تھی، اس کی پونچھ نہیں تھی؟ وہ آدمی کہنے لگا، ہاں ہاں یہ بالکل سچ ہے، بلا صفا تم تینوں لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ اب فوراً بتا دو آپ تینوں کی میری وہ اونٹنی کہاں ہے، جلدی بتاؤ، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، میری اونٹنی کہاں ہے؟ وہ تینوں کہنے لگے، یقین مانو آپ کی اونٹنی ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، تمہیں میری اونٹنی کے بارے میں اتنا کچھ بالکل صحیح پتہ ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تینوں عبداللہ نے کہا، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم تو خود قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ چاروں قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی کو اس آدمی نے ماجرا بتایا کہ کیسے ان تینوں نے میری اونٹنی چرائی اور اب بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو قاضی نے کہا، اس کی باتوں سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعی تم تینوں نے اس کی اونٹنی چرائی ہے۔ تینوں کہنے لگے، قاضی صاحب ہمارے یقین کرو، ہم نے اس کی اونٹنی نہیں چرائی ہے۔ تو قاضی نے کہا، تم نے یہ کیسے کہا پھر کہ اس کی آنکھ کانی ہے، اس کی دم نہیں ہے یا وہ لنگڑی ہے؟ پہلا عبداللہ بولا، میں نے کہا تھا کہ اس کی آنکھ کانی ہے، یعنی کہ وہ اونٹنی کانی ہے۔ تو قاضی نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ اونٹنی کانی ہے؟ تو پہلا عبداللہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے پر ایک طرف کی گھاس تو چڑھی ہوئی تھی اور راستے کی دوسری طرف کی جو گھاس تھی وہ ویسے کہ ویسے تھی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ تو قاضی نے کہا، اب یہ بتاؤ یہ کس نے کہا تھا کہ اونٹنی لنگڑی ہے؟ دوسرا عبداللہ بولا، میں نے کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اونٹنی لنگڑی ہے؟ قاضی نے کہا۔ دوسرا عبداللہ کہنے لگا، قاضی صاحب میں نے دیکھا تھا کہ جس راستے پر ہم چل رہے تھے وہاں جانور کے 3 نشان، وہاں جانور کے پیر کے 3 نشان تو بالکل ٹھیک سے بنے ہوئے تھے، لیکن چوتھے پیر کا نشان بہت ہلکے ہلکے بنے ہوئے تھے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹنی ایک پیر سے لنگڑی رہی ہوگی، اس لیے وہ اونٹنی صحیح سے زمین پر چوتھا پیر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ قاضی نے کہا، یہ بتاؤ یہ کس نے کہا تھا کہ اونٹنی کی دم نہیں تھی؟ تیسرا عبداللہ کہنے لگا، میں نے کہا تھا۔ کہا، تم نے کیسے کہہ دیا، تمہیں کیسے پتا کہ اونٹنی کی دم نہیں ہے؟ قاضی صاحب میں نے دیکھا تھا، جس راستے سے ہم آ رہے تھے اس پر جو گوبر پڑا ہوا تھا وہ گوبر بالکل سیدھا پڑا ہوا تھا، جبکہ جانور جو گوبر کرتے ہیں وہ اس کو اپنی دم سے ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں، لیکن یہ جو گوبر تھا بالکل سیدھا پڑا ہوا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹنی کی دم نہیں تھی، پونچھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گوبر کو ادھر ادھر پھیلا نہیں پا رہی تھی۔ قاضی نے اس آدمی سے فوراً کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان تینوں نے نہیں چرائی ہے اور نہ ہی انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ان تینوں نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتایا کہ کیسے ان کے باپ نے ان تینوں کو عجیب نصیحت کی ہے، تو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو ہی وراثت ملے گی۔ قاضی یہ بات سن کر چکر میں پڑ گیا۔ قاضی نے کہا، ہم تمہیں سوچ کر بتائیں گے کس کو وراثت ملے گی اور کس کو نہیں، اور ان تینوں سے کہا کہ
آج رات آپ ہمارے یہاں ہی رکیے۔ یہ تینوں رک گئے اور مہمان خانے میں آرام کرنے چلے گئے۔ یہ تینوں آرام ہی کر رہے تھے کہ ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں کے لیے لذیذ کھانے آئے۔ یہ کھانے میں گوشت کی سبزی تھی، بنا ہوا گوشت تھا اور روٹیاں تھیں۔ پہلے عبداللہ نے کہا یہ گوشت ایک کتے کا ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا یہ روٹیاں جو ہیں ایک حاملہ عورت نے بنائی ہیں۔ وہ عورت حاملہ ہے یعنی کہ پیٹ سے ہے اور اس کا لاسٹ ٹائم چل رہا ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ اب یہ بات اڑتے اڑتے قاضی تک جا پہنچی تو قاضی نے ان تینوں کو فوراً اپنی عدالت میں بلایا۔ قاضی نے ان تینوں سے پوچھا تم میں سے یہ کس نے کہا تھا کہ وہ گوشت کتے کا تھا؟ پہلا عبداللہ کہنے لگا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ گوشت کتے کا ہے؟ پہلا عبداللہ کہنے لگا قاضی صاحب جو گوشت ہم مسلسل کھاتے ہیں وہ بھینس کا گوشت، اس میں چربی ہوتی ہے اور خوب چربی ہوتی ہے، بوٹی کے نیچے ہڈی پر ہر جگہ چربی ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس گوشت پر تو ذرہ برابر بھی چربی نہیں لگی ہوئی تھی، تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ گوشت کتے کا ہے، چونکہ کتے کے اندر چربی نہیں ہوتی ہے۔ تو قاضی نے فوراً کھانا بنانے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا وہ گوشت کتے کا تھا؟ تو کھانا بنانے والا کہنے لگا قاضی صاحب گوشت بھی تھا نہیں اور مجھے بھی شرارت سوجی تو میں نے کتے کو کاٹ کر اس کا گوشت بنا ڈالا۔ قاضی نے فوراً اسے ڈانٹا۔ قاضی نے اب پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ روٹیاں بنانے والی عورت حاملہ ہے؟ تو دوسرے عبداللہ نے فوراً کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی کہنے لگا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے دیکھا تھا، روٹی ایک طرف سے خوب پھولی ہوئی تھی اور اچھی طرح سے سکی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف سے روٹیاں بالکل کچی تھیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روٹیاں بنانے والا انسان پریشانی سے جوجھ رہا ہے اور اس کا پیٹ بڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سامنے کی چیز صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے روٹیاں ایک سائڈ سے کچی تھیں اور ایک سائڈ سے پکی ہوئی تھیں۔ پھر قاضی نے پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کا ہوں، میں حرامی ہوں؟ تیسرے عبداللہ نے فوراً کہا میں نے کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں حرامی ہوں؟ تو کہنے لگا جو گھر آئے مہمان پر نظر رکھے اور انہیں کتے کا گوشت کھلائے اور تو اور حاملہ عورت سے روٹیاں بنوائے، کام کروائے، وہ آدمی حرامی ہی ہوگا، وہ آدمی حرام کا ہوگا۔ قاضی نے فوراً جا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ میں حرام کا ہوں، کیا میں حرامی ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ بات بالکل سچ ہے کہ تم حرامی ہو۔ قاضی فوراً باہر آ کر ان تینوں سے ان کی وراثت کے بارے میں بات کرنے لگا اور کہا کہ پہلے اور دوسرے عبداللہ کو وراثت کا آدھا آدھا حصہ ملے گا، لیکن تیسرے عبداللہ کو وراثت کا حصہ نہیں ملے گی۔ یقیناً تیسرا عبداللہ ہی وہ انسان ہے اور وہ عبداللہ ہے جس کو اس کے باپ نے کہا تھا کہ اس عبداللہ کو جائیداد وراثت نہیں ملے گی۔ تو تیسرا عبداللہ شوق ہو کر حیران ہو کر پوچھنے لگا ایسا کیوں؟ تو قاضی نے کہا کہ تم حرام کے آدمی ہو، تم حرامی ہو، یقیناً تم اپنے باپ کے سگے بیٹے نہیں ہو۔ تو دونوں وہ بیٹے جس کو جائیداد ملی تھی وہ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی ماں سے جا کر تیسرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا کہ تیسرے عبداللہ کا اور ہمارے اس بھائی کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ حرام کا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا دراصل ایک بار تمہارے والد فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے تو اس بیٹے کو نماز جب وہ پڑھ کر آئے تھے تو اس کو بیٹے کو مسجد کے باہر رکھا ہوا پایا تھا، کوئی اس کو رکھ کر چلا گیا تو وہ وہاں سے اس کو اٹھا کر لے کر آئے اور اس کی پرورش کی اور اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا۔ تو اس طریقے سے وہ تیسرا عبداللہ حرام کا تھا، ان کی جائز اولاد نہیں تھی۔